نماز دین اسلام کا وہ عظیم رکن ہے کہ جو ہر عاقل بالغ انسان کے اوپر فرض ہے، اور نماز کسی صورت میں بھی بندے سے معاف نہیں ہوتی۔ جب تک بندے کے اندر ہوش موجود ہے تو بندے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے وساوس اور خیالات آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ نماز جیسا اہم فریضہ کوئی انسان خشوع خضوع کے ساتھ پورا کرے۔ اس لیے بہت سارے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بڑے بڑے خیالات اور وساوس تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اپنی نمازوں میں ہم خشوع خضوع کیسے پیدا کریں۔ تو اس کے لیے چند طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ نمازی نماز پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا دھیان اور احساس کرے کہ گویا میرا مالک میرے سامنے موجود ہے، میں کون ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کیوں کھڑا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عظمت اور اس کی کبریائی کا تصور کرتے ہوئے اپنی ذلت و مسکنت اور بے چارگی کو مد نظر رکھے۔ یوں سمجھے جیسے ایک بھاگا ہوا خطاکار غلام اپنے محسن آقا کے سامنے معافی مانگنے کے لیے لرزاں ترساں کھڑا ہے۔ پھر اس خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور حمد پڑھے کہ وہ میری گزارشات کو اپنی خاص شان کریمی سے سن رہا ہے اور میری طرف متوجہ ہے اور میری ہر بات کا جواب بھی دے رہا ہے۔ پھر جب رکوع میں جاتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکائے تو اس کی بے پایاں جلالت و عظمت اور اپنی ذلت و حقارت کو مد نظر رکھے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھے۔ جس وقت اپنی پیشانی زمین پہ رکھے تو اس کے جلال اور جبروت سے دل لبریز ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایک عبد ذلیل سمجھتے ہوئے اپنی زبان سے کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح اتحیات میں بیٹھے تو پورے ادب اور انکساری کے ساتھ بیٹھ کر تشہد اور درود شریف پڑھے۔ پھر آخر میں انتہائی عاجزی کی کیفیت میں اللہ کے حضور بڑے تضرع اور عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرے۔ پھر سلام پھیرے اس خیال سے کہ گویا کہ وہ کسی دوسرے جہان میں تھا، اب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ ایک اور جہان میں آ گیا ہے۔ سامعین محترم، ایسے تصورات سے اگر دل معمور رہے تو یقیناً شیطانی حملے پسپا ہو جائیں گے اور دنیاوی وساوس و خیالات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر احسان اور اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ خیال تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اس تصور سے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ ایک طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ جس وقت انسان نماز پڑھنے لگے تو یہ تصور کرے کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک موقع پر ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے، اذا کنت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس دامن گیر رہے کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، زندگی کا کیا پتہ کہ کب ختم ہو جائے، اس لیے ہر نماز کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس خیال سے بھی انشاءاللہ تعالی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ ایک ترکیب علماء نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نمازی جو کچھ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کا مطلب اور معنی بھی اس کے ذہن کے اندر موجود ہو، یعنی جو الفاظ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے ان کے ترجمے کا خیال ذہن کے اندر لاتا رہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ثنا پڑھے تو اس کا ترجمہ آتا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے تو اس کا ترجمہ آتا ہو، اسی طرح پوری نماز کا مکمل ترجمہ اس کے ذہن کے اندر ہو، اسے کم از کم یہ معلوم ہو کہ میں اپنے مالک اور معبود سے کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے بھی حضور قلب میں انسان کو بڑی مدد ملتی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب نمازی کو نماز کا پورا ترجمہ یاد ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کا ترجمہ ہم یاد رکھیں۔ جو لوگ بے سمجھے بوجھے نماز پڑھتے ہیں ان سے فرض تو بہرحال ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو خاص نورانیت ترجمے اور دھیان کے ساتھ بندے کو نصیب ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور ایک طریقہ نماز کی تکمیل اور ترقی کا علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ والوں کو دیکھا جائے کہ ان کی نمازیں کیسی ہیں۔ کسی نیک آدمی کی صحبت اور سنگت کا ایک خاص نور ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند۔ تو اہل اللہ کی صحبت سے بھی نماز بندے کی جاندار بنتی ہے۔ جب نماز جاندار ہو جائے تو انسان کی زندگی شاندار بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پوری حضوری کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔